نیا NFC وارڈ یا نئے صوبے کیا کرنا چاہیے؟ ملک صاحب، جیسے آپ نے ابتدائیے میں کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 18ویں ترمیم کا جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو ڈیولوشن ہے وہ وفاق سے پروونسز کو ہوگی اور پھر پروونسز سے آگے فردر ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس کو ہوگی. لیکن ہوا کیا کہ چیف منسٹر سارے پروونس کے اندر وہ بادشاہ بن کر بیٹھ گئے اور فردر ڈیولوشن ہوئی نہیں. اچھا، اور پھر فردر ڈیولوشن میں ہم سیاستدان سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو. لوکل گورنمنٹ سسٹم یہ بھی ہماری بدقسمتی آپ کہہ لیں کہ جب کبھی کوئی ڈکٹیٹر اس ملک میں رہا تو وہی ایک افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آیا، لیکن ہم سیاستدان نہیں لے کر آئے. ہماری کوشش یہی ہے کہ عوام کو اپنے مسائل کے حل کے لیے ہماری دہلیز پر آنا پڑے، کوئی نئی متبادل قیادتیں نہ تیار ہوں، اس لیے یہ لوکل گورنمنٹ والا سسٹم ہمیشہ ٹھپ ہی رکھو. لیکن اس ساری بحث میں میرے نزدیک جو سب سے اہم ایشو ہے وہ ہے لیجٹمیسی کا. موجودہ پارلیمنٹ اگر اتنی بڑی ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز کرنے جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، تو ہمارے ملک کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں وہ فالٹ لائنز پروناؤنس ایک دم ہو جائیں گی. 6 نہریں تو آپ بنا نہیں سکے. آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے اناؤنس کیا 6 نہروں والا معاملہ تو پورا کا پورا سندھ باہر تھا. آپ اگر اب یہ اسپیکولیٹو گفتگو ہے کہ اگر نئے صوبے بناتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کچھ فیڈرل ٹیریٹریز بھی کریٹ کی جائیں گی، وہ ایڈیشن بھی ہوگا. یہ ایسی بحث ہے کہ جو ایک ایسی پارلیمنٹ جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، جس کے اپنے مینڈیٹ کے اوپر بہت بڑے کویسچنز ہوں، وہ اتنی بڑی ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز کرے گی، ملک میں آگ لگنے کا خدشہ ہے. آگ لگنے کا خدشہ ہے، بالکل. میں پرسوں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ سردار یوسف صاحب وزیر ہیں اس حکومت میں، انہوں نے ایک اجلاس بلایا اور تمام پارٹیز تحریک انصاف سمیت وہ ہزارہ کے لوگ وہاں پر شریک ہوئے، اور انہوں نے کہا جی ہمارا ہزارہ صوبہ جو ہے وہ تو اگر نئے صوبے بنیں گے تو ہمارا صوبہ بھی بنے گا. تو یہ گفتگو کو آپ پھر کنٹین نہیں کر پائیں گے. اور اگر تو اس پارلیمنٹ کے پاس لیجٹمیسی ہوتی، الیکٹڈ مینڈیٹ ہوتا، تو پھر آپ کرتے اتنی بڑی ایکسرسائز. تو میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ اس ایکسرسائز میں اس وقت پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ پاکستان کے پہلے ہی بہت زیادہ چیلنجز ہیں. اور جہاں تک NFC کا آپ نے ذکر کیا ملک صاحب، یہ بات پھر اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ کوئی پرفارمنس کرائٹیریا ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جب وفاق یہ رونا روتا ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، تو پھر آپ اپنی شاہ خرچیاں بھی تو کم کریں. اگر آپ 1000 ارب روپیہ سالانہ پھینک دیتے ہیں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں، اگر آپ 3000 ارب روپے کی ٹیکس ایگزمپشنز دے دیتے ہیں، اگر چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، صدر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ بڑھ جاتا ہے، آپ اپنے شاہانہ اخراجات کم نہیں کرتے، تو پھر آپ یہ کانورسیشن معذرت کے ساتھ نہیں کر سکتے. پہلے آپ خود اپنے خرچے کم کر کے دکھائیں. آپ کہیں کہ جی ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر کے دکھایا، اب تمہاری باری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے خرچے اسی طرح جاری رکھیں. نہیں، لیکن صوبوں میں بھی کوئی حال نہیں. ابھی مریم نواز کا جو جاپان کا وزٹ تھا اس پہ بہت کرٹیسائز ہوتا ہے کہ وہاں جا کے ہم باتیں کیا کرتے ہیں اور ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا ہوا ہے تو اس کی کمپوزیشن کیا ہے. تو دونوں طرف خرابی ہے، مرکز میں بھی اور صوبوں میں. دونوں طرف خرابی ہے. میں نے تو پہلے کہا کہ دیکھیں کوئی پرفارمنس کرائٹیریا ہونا چاہیے. آپ صوبوں کو پچھلے 15 سالوں میں ہزاروں ارب روپے ایکسٹرا ملے، لیکن کیا ان کے ہیلتھ کے، ایجوکیشن کے سٹینڈرڈز بہتر ہوئے؟ نہیں ہوئے، وہ نیچے چلے گئے. تو یہ اور پھر انٹرنل جو ٹیکسیشن ہے، کیا کسی صوبے نے اپنی کوئی ٹیکسیشن کے اوپر توجہ دی؟ پنجاب میں کتنی ٹیکسیشن ہو رہی ہے، وہ صرف انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں وفاق سے پیسے ملنے اور صرف ہم نے خرچ کرنے. صوبوں نے تو کام کرنا چھوڑ دیا. تو اس ضمن میں ملک صاحب میری تو دیکھیں پہلی مقدمہ یہی ہے کہ یہ سینسٹیو معاملات ہیں. ان سینسٹیو معاملات کو چھیڑنے کی اخلاقی حیثیت صرف وہ لوگ رکھتے ہیں کہ جو جینوئنلی الیکٹ ہوئے ہو، جو ووٹ سے آئے. آپ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ سے نہیں ہے. یہ ووٹ سے نہیں آئے. یہ میں نہیں کہتا، یہ ملک کا بچہ جانتا ہے.